بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وچ شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، حکومت اور اپوزیشن حصول اقتدار میں دستے گریباں ہیں اور ایک دوسرے کو ہی مود الزام ٹھہرائے جا رہے ہیں، جبکہ عوام ان کے ایک کے بعد ایک بیانیہ پر کنفیوز ہو رہے ہیں کہ دونوں ہی جانب سے ایک دوسرے پر جھوٹ بولنے اور غلط بیانات کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. اپوزیشن کے مطابق حکومت غلط ہاتھوں میں ہے اور آئین پر عمل نہیں کر رہی ہے، جبکہ حکومت کے مطابق ملک محفوظ ایسے ہاتھوں میں ہے جو کہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر چکے ہیں. کیا ملک ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے؟ عوام کو ریلیف مل رہا ہے اور کیا آئین کی پاسداری بھی ہو رہی ہے؟ یہ جاننے کے لیے آج ہم نے جن مہمان گرامی کو دعوت دی ہے، ان میں ہمارے پہلے مہمان گرامی ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار، چیف ایڈیٹر روزنامہ سرزمین صفدر علی خان صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان گرامی یو کے سے ویڈیو لنک پر ہی جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار، روحانی اسکالر علامہ عظیم جی. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے مشکور ہیں کہ پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. ہم پروگرام کا آغاز روزنامہ سرزمین کے چیف ایڈیٹر رانا صفدر علی خان صاحب سے ہی کرتے ہیں. رانا صاحب، حکومت اور اپوزیشن مذاکرات میں بیٹھنے کے بجائے ایک دوسرے پر کو ہی مود الزام ٹھہرا رہے ہیں. عوام کنفیوز ہیں کہ ان میں سے کون سچا کون جھوٹا ہے. کیا آپ عوام کی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ جی شاہ صاحب، بہت شکریہ. جناب نے بہت اہم موضوع پر مجھے گفتگو کے لیے کہا ہے. پاکستان کی سیاست آپ کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں زیادہ توانائیاں جو ہیں وہ صرف ہو رہی ہیں، جس کا نہ تو ان سیاسی جماعتوں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا تو سراسر نقصان ہو رہا ہے. اس وقت معاشرے میں جتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے اور ہمارے لوگ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، اس کی بیسک وجہ ان سیاستدانوں کی یہی ریشہ دیوالیاں ہیں، جن کی وجہ سے یہ لوگ قوم کو اخوت، بھائی چارے کی فضا قائم کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کے لیے ہی ابھار رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بھی طور پر حکومت یا اپوزیشن کسی بھی موقع پر کسی بھی ایشو پر اکٹھا بیٹھنا تو درکنار ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا بھی جو ہے ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اب اس وقت ملک جو ہے وہ دہشت گردی کی زد میں ایک دفعہ پھر آ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند مہینوں میں دہشت گردی میں ہمارے سویلینز بھی اور ہمارے سیکورٹی ایجنسیز کے بھی جو لوگ ہیں وہ 1000 سے زائد شہید ہو گئے. تو ان حالات میں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے ذاتی مفادات کو پس پشت ڈالتے اور قومی یکجہتی کی باتیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ پارلیمنٹ میں اپنے اختلافات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو ووٹ عوام نے اس لیے دیے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ میں جائیں اور وہاں اپنے مسائل اور قومی مسائل پر ڈسکس کریں. لیکن یہ لوگ سڑکوں پر آنا اور میڈیا پر کیمرے کے سامنے آ کر ایک دوسرے کی پگ اچھالنا بہت زیادہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت پیارا ان کا مشغلہ بن گیا ہے. یہ ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس میں پہل کرنی چاہیے اور اپوزیشن کو انگیج کرنا چاہیے. ان کے مسائل اگر وہ واقعی جینون ہے تو ان کو حل کرنا چاہیے اور ان کی بات سننی چاہیے. اس کے لیے گول میز کانفرنس کی طرز پر بھی کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا سکتی ہے یا کوئی پارلیمانی کمیٹی بنا کر بھی ان مسائل کے لیے بیٹھا جا سکتا ہے.
اور دونوں طرف سے اس طرف پیش قدمی ہو تو یہی ہمارے لیے بھی، ہمارے ملک کے لیے اور ان پارٹیوں کی اپنی بقا کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ یہ لوگ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں اور وہاں ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید کریں اور جینونلی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے وہ یہ نکالیں. یہ عید کے بعد پھر سڑکوں پر آنے کا جو ایک اندیہ دیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک افسوسناک ہے اور یہ پھر ہماری بدقسمتی ہوگی کہ لوگ سڑکوں پر روڈز بلاک کریں، لوگوں کے جو پہلے ہی مسائل میں گرے ہوئے ہیں ان کو مزید تکلیف دیں. بیمار ہیں، کسی نے اسپتال جانا ہے، کسی نے اپنی ڈیوٹی پہ جانا ہے، کسی نے کوئی غمی خوشی میں جانا ہے، ان کے راستے بند کر کے اور لوگوں کے جو اصل ایشوز ہیں ان کو پس پشت ڈال کر ذاتی مفادات کے لیے سڑکوں پر آنا انتہائی شرمناک ہوگا. اور اس سے حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپوزیشن کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. خطے کی صورتحال، عالمی صورتحال اس وقت کسی طور بھی پاکستان میں بے امنی کو، ابتری کو میں سمجھتا ہوں کہ کسی طرح بھی ہم قبول نہیں کرنا چاہیے اور اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اچھا علامہ عظیم جی، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو حکومت اور اپوزیشن جو ہے ایک دوسرے کو تو کہتی ہے اور مد الزام ٹھہراتی ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں. ہر بیانی اپوزیشن کہتی ہے حکومت جھوٹ بول رہی ہے اور حکومت کہتی ہے اپوزیشن جھوٹ بولتی ہے. دونوں کے بیانے ایک دوسرے کو غلط کہے جا رہے ہیں، جھوٹے قرار دیے جا رہے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو دونوں ہی سچ بول رہے ہیں. حکومت جو ہے وہ آئین کی پاسداری کر رہی ہے، نہ ہی کوئی ملک میں خوشحالی آئی ہے. اسی طرح اپوزیشن جو ہے وہ حصول اقتدار کے لیے جو ہے دستے گریباں ہے اور افراتفری مچا رہی ہے. سو دونوں طرف ہی حکومت جو کہہ رہی ہے اپوزیشن کو وہ بھی بالکل درست ہے اور اپوزیشن جو کہہ رہی ہے حکومت کو وہ بھی اپنا جگہ درست ہے. تو اس صورتحال میں عوام تو کنفیوز ہی رہیں گے نا علامہ صاحب. میں شکر گزار ہوں QD کا کہ انہوں نے مجھے اس موقع دیا. اور ندیم صاحب، آپ کا زیرت کا آپ لکھاری ہیں اور آپ کی نظر پاکستانی سیاست پر بہت گہری ہے. دیکھیے، اس وقت ایک دوسرے پر جھوٹ کا الزام لگانا، عامیانہ قسم کے جملے استعمال کرنا، یہ اب ہمارے اپوزیشن کی جو ہے وہ سرشت میں شامل ہو چکی ہے. اور حکومت جو ہے ان کی طرف سے ایک ترجمان کھڑا ہو کے ان سارے بیانات کو غلط، بے بنیاد قرار دے رہا ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عوام کو کنفیوز اس لیے بھی ہوگی کہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں بھی کوئی جو ہے وہ کہیں بھی کوئی بھی جگہ پہ ایسی لوگ نہیں ہیں کہ جو اس ملک کے لیے کچھ خیر کا ذریعہ بن سکیں یا بات کر سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کے مسائل کے اوپر توجہ دیں. پاکستان کے اندر جو رت ہے وہ حکومت کی کمزور سے کمزور تر ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہے وہ ایک بہت بڑے عالم دین اور بڑی سیاست جماعت کے بڑے رہنما کو شہید کیا گیا. اسی طرح سے سندھ کے اندر جو ہے وہ اب شہروں میں ڈاکے پڑنے شروع ہو گئے ہیں اور جو سرحد پہ گرفت جو ہے وہ جو ہے KP میں جو ہے وہ حکومت کی رٹ ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے اور تنقید کرنے والے کیا سوچ رہے ہیں. اس ملک کی بقا کے لیے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. خدا کرے حکومت اس طرف توجہ دے. اور اپوزیشن تو ظاہر ہے اب کئی مہینوں سے اسی پہ لگی ہوئی ہے کہ جناب ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن کہیں بھی مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. جی رانا صفدر علی خان صاحب، جیسے کہ آپ نے گزشتہ بھی کہا کہ ملک جو ہے وہ دہشت گردی کی جو ہے وہ لہر اٹھتی مزید بڑھتی جا رہی ہے. یہ کام جو ہے دہشت گردی کو روکنا، جہاں پاک فوج جو ہے وہ صبح شام جو ہے وہ اس میں لگی ہوئی ہے اس کو روکنے میں، اس کو سدباب کرنے میں، اس کا خاتمہ کرنے میں، وہاں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے.
لیکن اپنی حکومت ذمہ داری کا احساس کرنے کی بجائے وزیر اعظم بیان دیتے ہیں کہ اس ملک میں خوشحالی، ترقی اور عوام کو ریلیف تب ملے گا جب قیام امن آئے گا۔ یہ قیام امن حکومت نے ہی تو لانا ہے۔ حکومت اپنی ذمہ داری کس پر ڈال رہی ہے، کسے یہ کہہ رہی ہے، اور ملک کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے۔ آپ کیا کہیں گے رانا صفدر علی خان صاحب؟ جی شاہ صاحب، آپ نے درست نشاندہی کی ہے کہ بیسیکلی تو یہ فرض جو ہے یہ حکومت کا ہی ہے۔ حکومت ہی ملک کے تمام جو مسائل ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے ایک ہرابل دستہ ہوتا ہے، اور پالیسیز کا بنانا، پالیسیز کو نافذ کرنا، یہ حکومت وقت کی اولین ترجیح بھی ہوتی ہے اور ان کا فرض بھی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، ملک میں یہ ایک نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ پچھلے 40 سال سے 45 سال سے ہم اس مصیبت میں گرے ہوئے ہیں، اور افغانستان میں جب روس نے دخل اندازی کی تو تب سے یہ مسائل ہمارے گلے میں پڑے ہوئے ہیں، تو جن کو کافی حد تک کچھ عرصہ پہلے حل بھی کر لیا گیا تھا، لیکن پھر کچھ غلط پالیسیوں کی وجہ سے دوبارہ طالبان کو ملک میں گھس بیٹھنے کی اجازت دی گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ افغانستان میں ایک نئی حکومت آ چکی ہے، وہاں اس وقت کہا جا رہا ہے کہ امن و امان بھی ٹھیک ہے، ان کے معاشی حالات بھی بہتر ہو گئے ہیں، اور وہاں ایک گورنمنٹ جو ہے وہ جس طرح کی بھی ہے وہ کام کر رہی ہے۔ تو ہمیں پہلی ہماری ترجیح یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم وہ پناہ گزین جن کو ہم پچھلے 40 سال سے اپنے ملک میں بٹھا رکھے ہیں ہم نے، جبکہ ایران نے اپنے ملک سے ان کو نکال دیا ہے، باقی ملکوں میں بھی آپ دیکھیں ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن ہم ابھی تک کوئی اس پہ بھی واضح پالیسی نہیں لے سکے، اور ہماری معیشت پر بھی اور امن و امان کے مسائل میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی دہشت گردی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی افغان اس میں ملوث آپ کو ہوتا نظر آتا ہے۔ کئی ان کے جو اموات ہوئی ہیں ان میں بھی جو ان کے پتہ چلا ہے کہ وہ افغانی تھا، اسی طرح ان کے جو اڈے ہیں وہ بھی افغانستان میں ہیں۔ تو ہمیں اس افریقے سے جتنی جلدی ہو سکے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے لیے بالکل درست کہا آپ نے کہ پالیسی تو گورنمنٹ نے ہی دینی ہے، اور اسی پر ہی پھر پاکستان کے دیگر جو ادارے ہیں، پاک فوج ہے یا دیگر انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، انہوں نے اس پالیسی کو ہی اوبے کرنا ہوتا ہے، اور اس پالیسی کے مطابق ہی کام کرنا ہوتا ہے۔ جہاں تک میں دیکھتا ہوں کہ اس پہ اب کام ہونا شروع ہو گیا ہے، اور حکومت نے ایک ڈیڈ لائن بھی دی ہے کہ تب تک والنٹرلی یہ افغان جو ہے یہ واپس چلے جائیں، ورنہ ہم انہیں نکال دیں گے۔ تو یہ مسائل تب تک حل نہیں ہوں گے جب تک ہم ایک واضح لائن نہیں لے لیتے کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بھی کشیدہ ہے، اور ان پر بھی ہمیں بالکل غور کرنا پڑے گا۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے دو صوبے جو ہیں ان میں جو در اندازی ہے وہ افغانستان سے بلا روکو ہو رہی ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں بڑی واضح پالیسی اپنانی ہوگی، اور افغانستان کو بھی ہمیں انگیج کرنا ہوگا، وہ جس طرح بھی ہو، چاہے ہمیں اس کے ساتھ بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنا ہوگا یا کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہوگا، لیکن اس کے لیے بھی پاکستان کو مزید دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسائل ہیں اگر اسی طرح ہمارے گلے پڑے رہے تو جو ہماری معیشت تھوڑی بہت سنبھل رہی ہے وہ بھی ابھی سنبھل رہی ہے، سنبھلی نہیں ہے، لیکن وہ جب چیز کوئی سنبھل رہی ہوگی اور اس میں اس طرح رخنہ اندازی ہوگی تو پھر تو یقیناً وہ پھر ڈاواڈول ہو جائے گی، اور ہماری جو معاشی ہم ایک تھوڑا سا سکھ کا سانس محسوس کر رہے ہیں وہ پھر ہمارا سانس جو ہے وہ اٹک جائے گا۔ اس لیے ہمیں ایک تو پاکستان میں سیاسی استحکام، اور ایک اس کے بعد جو ہے یہ لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے اس کو ہمیں بہت جلدی اور بہت پریورٹی پر حل کرنا چاہیے۔ اچھا، ہم یہ رانا صفدر علی خان صاحب، ہم یہ کیسے یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں
جبکہ ہمارے ایک طرف تو ہم تعلقات اچھے نہیں ہیں، یعنی ہر طرف سے اگر عام سادہ لفظوں میں کہا جائے تو در اندازی جو ہے وہ ہو رہی ہے، ہم ان سے تعلقات اپنے معاملات حل ہی نہیں کر پا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم ایک طرف چائنا اور دوسرا امریکہ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ہم ایک طرف تو ان کے لیے کام کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم انہیں دہشت گرد کے سرغنہ پکڑ کے دے رہے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو ملک میں قیام امن کیسے آئے گا، کیسے ہم دہشت گردوں پہ قابو پا سکیں گے، جبکہ دہشت گردوں کو ہم جو ہے خود دعوت دے رہے ہیں ان کے بڑے بڑے لیڈر پکڑ کر امریکہ کو دے کے، نہ کہ ہم اسے یہاں سزا دیتے یہاں کرتے، ہم جب انہیں دیتے ہیں تو ہماری دہشت گردی کو ہوا دوبارہ نہیں مل جاتی ہے۔ نہیں شاہ صاحب، اس میں یہ بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ اس وقت دہشت گردی کے خلاف جو شیئرنگ ہے وہ اس پہ زیادہ ہمارا تعاون ایک دوسرے کے ساتھ چل رہا ہے، جبکہ چائنا کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ سماجی، صنعتی اور دیگر تمام جو آسپیکٹس ہیں ان کے مطابق ہمارے ڈے ون سے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور وہ ہمارا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ لیکن دیکھیں یہ جو ابھی ہم نے ایک دہشت گرد پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا، یہ ان کا مجرم تھا، اس نے امریکہ کے 13 فوجیوں کو ہٹ کیا تھا اور اس کا وہ ماسٹر مائنڈ تھا۔ یہ انہوں نے ہی اس کی انٹیلیجنس رپورٹ دی اور نشاندہی کی، اور پاکستانی فورسز نے اسے پکڑ کر ان کے حوالے کر دیا۔ اس کا پاکستان میں ٹرائل بالکل نہ ہونا تھا، نہ اس کی کوئی ہمیں کوئی ضرورت تھی۔ وہ افغان نیشنلسٹ ہے اور مجرم ہے وہ امریکہ کا، لہٰذا پاکستان نے لیکن سرفراز خان صاحب آپ کے ہی ہائی کورٹ کے جسٹس کہہ رہے تھے، ان کا بیان آیا کہ ہماری ان کے ساتھ کوئی ٹریٹی نہیں، کچھ نہیں، پھر ہم نے ان کو کیوں پکڑ کے دے رہے ہیں؟ یہ دیکھیں شاہ صاحب، یہ اس ٹریٹی میں آتا ہی نہیں، یہ پاکستانی تو نہیں ہے نا، نہ یہ پاکستانی ہے نہ یہ پاکستان کو چاہیے۔ پاکستان نے اس کے سر کی کوئی قیمت ہی نہیں رکھی ہوئی، پاکستان کو کسی کیس میں یہ نہیں، پاکستان کو یہ چاہیے نہیں تھا، تو پاکستان نے تو ایک عالمی جو اس پہ جو ایک ذمہ داری تھی وہ اٹھا کی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا نے پاکستان کی اس قدم کو سراہا ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ نے برملا اس کا شکریہ ادا کیا ہے، ان کے وزارت خارجہ نے شکریہ ادا کیا ہے، ان کے پینٹاگون نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، ان کا مجرم ہم نے پکڑ کے ان کے حوالے کیا۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ اس ایشو کو ہم اپنے گلے ڈالنے کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ان مسائل کے حل کے لیے دیگر جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان سے مدد لینی چاہیے۔ پاکستان کو اپنا جو جرگہ ایک سسٹم ہے اس کی مدد لینی چاہیے۔ پاکستان کو دیگر جو بھی پاکستان کر سکتا ہے بھائی وہ جس طرح بھی ہو سکتا ہے، اس معاملے کو پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو حل کرنا چاہیے۔ اچھا علامہ عظیم جی، کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم جب دوسرے کو مفادات کا خیال کرتے ہیں تو ان کے آفٹر شوق جو ہے وہاں تو انہوں نے ہمیں جو ہے شکریہ ادا کر دیا اور ہماری حکومت نے یہاں بغلے بھی بجا لی اور خوشیاں بھی منا لی، لیکن اس کے جو آفٹر شوق ہیں وہ ہماری پاک فوج کو برداشت کرنے پڑنے ہیں، وہ عام عوام کو برداشت کرنے پڑنے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ اس پالیسی کا نزلہ جو ہے وہ ہمارے ملک اور ہمارے عوام پر گرتا ہے؟ جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی کی پراکسی جنگ میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان حکومت جو ہے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرے بھی تو اس کے لیے افغانستان کی طرف سے دروازہ بند نظر آ رہا ہے، کیونکہ افغانستان کی حکومت سیاسی شعور سے نابلد ہے، اور ان کو اس وقت جو مال غنیمت امریکہ نے چھوڑا تھا اس کے اوپر وہ اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں، اور ان کو پاکستان کے خلاف انڈیا اور دوسری ایسی قوتیں جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ہیں وہ استعمال کر رہی ہیں۔ پاکستانی حکومت پورا زور لگا رہی ہے سیاسی سطح پر بھی، سفارتی سطح پر کے اوپر، کہ کسی طرح سے پاکستان کو
اس مسئلے میں جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے اس پہ نجات ملے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت ہمارے ملک کے اندر ہم حکومت کے لیے تو بات کر رہے ہیں، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ جب بلوچستان کے اندر ایک عالمی دین کو، ایک اور بڑے امن پرست کو جو پاکستان کا حامی ہو، اسے پہلے اس پر حملہ کیا گیا، پھر اس کو دوبارہ شہید کر دیا جائے، اور اسی طرح سے وہ ایک ہی وقت میں بی ایل اے بھی کام کر رہی ہو اور ٹی ٹی پی والے بھی کام کر رہے ہوں، اور اس وقت حکومت اندر سے اور باہر سے ان دباؤ کا بھی جو ہے وہ مقابلہ کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے پاکستانی فوج جو ہے وہ بہت شاندار کارنامے بھی سر انجام دے رہی ہے، اپنے جوانوں کو شہید بھی کروا رہی ہے، اور یہ اس لیے کوئی باہری فوج نہیں ہے، انہیں پاکستان کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن وہ قیمت بہت بڑی ادا ہو رہی ہے. اس کے لیے میری درخواست جو ہمارا موضوع تھا کہ اپوزیشن اور حکومت کو ایک دوسرے پر جھوٹا کہنے جائے، سر جوڑ کر امن کے لیے تو اکٹھے ہونا چاہیے. اب باقی رہ گئے مسائل جہاں پر سیاسی اختلافات ہیں ان کو بات چیت کے ذریعے سے چلے جناب، آپ تھوڑا بہت احتجاج کے ذریعے سے حل کریں، وہ ایک اندرونی مسائل ہے. لیکن بیرونی مسائل کے اوپر اپوزیشن کی جو مجھے ہٹ درمی نظر آ رہی ہے، وہ اس لیے نظر آ رہی ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو پی ٹی آئی کا قائد ہے وہ جس طرح زیادہ سے زیادہ اندر رہے، اور وہ جو عمران خان صاحب نے بارشی موسم میں جس طرح سے ہمارے سندھ کے علاقے میں کھمبیاں اگ جاتی ہیں جو بارش ہوتی ہے، تو ریگستان میں اس طرح سے جو یہ سیاسی لیڈر جن کا کوئی عوام میں قد نہیں ہے، صرف پی ٹی آئی کے لوگ جو وہ لیڈر ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے یہ دہشت گردی، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. اس کو حل کرنے کے لیے اگر وہ سنجیدہ ہو جائیں اور ان مسائل کے اوپر یہ مل بیٹھے تو پاکستان کی خیر ہوگی. ورنہ بیرون ملک پاکستان کے بارے میں لوگ خدشات کا شکار ہو رہے ہیں اور کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کہیں سے بھی ان کا معاملہ سنبھل نہیں رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو بالغ ہونا چاہیے اور ملک کی سلامتی کے اوپر بھی غور کرنی چاہیے. تو حکومت کوئی بہت سدا تو رہنے والی نہیں ہوتی. سال کے بعد 2 سال کے بعد جب الیکشن ہوں گے تو اپوزیشن جو ہے وہ بہت سارے اقتدار آ جائے پھر عوام میں، لیکن عوام کی خدمت کوئی کر ہی نہیں رہا. اپوزیشن کی طرف سے تو کوئی بھی خدمت نہیں ہو رہی عوام کی، صرف لوگوں کو مستعد کیا جا رہا ہے اور لوگ بیان دیے جا رہے ہیں. اس لیے میری درخواست ہے کہ اپوزیشن کو تھوڑا سا ملک کی سلامت کے لیے اپنی سیڑھی سے نیچے اتر کر سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور حکمرانوں کو بھی اپنے نمبر سکور کرنے کی بجائے اب یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اس ملک کی بقا کی خاطر ہم سب کو مل بیٹھنا ہے، سب کو خوش کرنا ہے. اور سارے لوگ، صرف پی ٹی آئی اپوزیشن تو نہیں ہے نا، دوسرے لوگ بھی تو ہیں. سندھ میں بھی تو مسائل ہیں، بلوچستان میں بھی مسائل ہیں، جہاں حکومت ہوتی ہے وہاں اپوزیشن ہوتی ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ لوگوں کے جن کے مسائل نہیں حل ہوتے ان کا بیانیاں لے کر کھڑی ہوتی ہے. تو بہرحال میری اپوزیشن اور حکومت دونوں سے یہ درخواست ہوگی کہ عالمی سطح پر آپ کا امیج جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، نہ حکومت کی وجہ سے بلکہ ملک پاکستان کا نام خراب ہو رہا ہے. تو ہم پاکستانی ہیں، اپوزیشن بھی پاکستانی ہے، ان کو پاکستان کی بقا کے لیے، سامیت کے لیے مل بیٹھنا چاہیے، اور یہ بھولنے قسم کے الزامات لگانے کی بجائے جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنا چاہیے. اچھا رانا جی، آپ ویڈیو لنک پہ دوبارہ رابطہ کریں، آپ کا خراب ہوا ہوگا. اچھا رانا سمد علی خان صاحب، جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایک طرف اپوزیشن کی ہٹ درمی ہے تو دوسری جانب جو ہے حکومت کی غیر سنجیدگی ہے، لیکن حکومت جو ہے بیسک تو حکومت کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ اپوزیشن کو جیسے بسے پردہ ایک ساتھ بٹھاتی ہے، عوام کے سامنے بھی اکٹھے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر ایک کوئی مشترکہ لائے عمل بنائیں جس میں نہ صرف ملک میں قیام امن آ سکے بلکہ عوام کو بھی جو ہے وہ ریلیف مل سکے.
جی شاہ صاحب یہ درست فرمایا علامہ صاحب نے بھی، اور آپ بھی اس پہ جو فرما رہے ہیں وہ ٹھیک بات ہے۔ حکومت کے فرائض میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنی اپوزیشن کو اور اپنے لوگوں کو انگیج کرتی ہے، تو یہ فرض کسی طرح بھی حکومت سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ حکومت کو ایک قدم آگے ہی بڑھنا چاہیے اور اسے اپوزیشن کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے اور ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے چاہیے۔ لیکن ہماری اپوزیشن بھی تو ایک اس وقت بہت ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ وہ کسی بھی طور اپنے جو ڈیمانڈس ہیں ان کو پہلے رکھتی ہے، بات چیت کے لیے بعد میں آتی ہے۔ تو بات چیت پہلے ہوگی، بعد میں مسائل حل ہوں گے، لیکن یہاں الٹا کام کیا جا رہا ہے کہ نہیں جی پہلے یہ مسائل حل کریں پھر ہم بات چیت کریں گے۔ پھر بات چیت کیا کرنی ہے؟ تو ایک قدم اپوزیشن کو بھی پیچھے ہٹنا ہوگا اور حکومت کو بھی ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا، تبھی کوئی مثبت حل نکل سکے گا۔ اور اس وقت جو صورتحال پاکستان کی ہے وہ جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ حکومت میں ہمارے پاس بہت دباؤ ہے، اور اس دباؤ میں قوم کا ساتھ، حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا بہت ضروری ہے، اشد ضروری ہے کہ پوری قوم جو ہے اس وقت حکومت اور اپنی پاک فوج کے پیچھے کھڑی ہو، اور یہ جو مسائل دن بدن پاکستان پر مسلط کیے جا رہے ہیں اور ایک عالمی گیم پاکستان کے خلاف کھیلی جا رہی ہے، تو اس میں ملک و قوم کے بہتری کے لیے ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا، یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور اپنے جو مفادات ہیں ان کو پس پشت رکھ کر قومی مسائل پر اور قومی مفادات پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہر ایک کے لیے ہے، یہ صرف کسی انفرادی شخص کا نام لے کر ہم اپنی جان نہیں چھڑا سکتے، یا کسی ایک ادارے کا فرض نہیں ہے، یہ بھی اس وقت پوری قوم کا ایک فرض ہے کہ پاکستان کو یہ دہشت گردی کے مسائل اور معاشی مسائل سے نکالنے کے لیے پوری تندہی کے ساتھ اور پوری یکجہتی کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہوگا اور سیسا پڑائی دیوار بن کر ان مسائل کو حل کرنا ہوگا، ان کا سامنا کرنا ہوگا، تبھی ہم یہ جو پچھلے 50 سال سے ہمارے گلے یہ دہشت گردی پڑی ہوئی ہے اس سے تبھی جان چھوٹے گی، اور ہم معاشی طور پر بھی تبھی مضبوط ہوں گے جب ہمارا ویژن جو ہے وہ بالکل کلیئر ہوگا اور ہم اس بات پہ یکسو ہوں گے کہ ہم نے ایک قوم بن کر ان مسائل کا حل نکالا۔ علامہ عظیم جی، جیسے کہ سرفراز علی خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس گرداب سے تبھی نکل پائیں گے جبکہ اس میں حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ ساتھ عوام کی حمایت بھی حاصل ہوگی۔ عوام کی حمایت کیسے ان کو حاصل ہو سکتی ہے جبکہ یہ عوام کے فیصلے سے آئی ہی نہیں ہے؟ عوام کا جب تک عوام کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا، عوام کے رائے دہی کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیسے جو ہے وہ عوام جو ہے آزمائے ہوں کو وہ حمایت دے سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کی حمایت کے لیے حکومت کو کیا کرنا ہوگا اور حکومت لانے والوں کو کیا کرنا ہوگا؟ ریم صاحب جو آپ فرما رہے ہیں یہ اب بہت جو ہے وہ تھوڑی پرانی ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں حکومت اس وقت موجود ہے، اپوزیشن اس وقت موجود ہے، اب عوام جو ہے انہوں نے کیا فیصلے کیے تھے؟ اب دیکھیں نا، اگر کہیں ایک حلقے میں کوئی بے ایمانی ہوئی ہے تو وہ حلقے والے پورے پاکستان کے اوپر حاوی نہ ہوں نا، تو سندھ بھی ہے، بلوچستان بھی ہے اور ہمارے کے پی بھی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں ہر جگہ پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ماشاء اللہ کی حکومت ہے، عوامی حکومت ہے۔ یہ جب جمہوری طریقے ہوتا ہے، جمہوریت میں اس طرح سے ہوتا ہے، کہیں گڑبڑ ہو جاتی ہے، کوئی لوگ ووٹوں کے ذریعے سے دھاندلی سے کیا جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ حکومت، اگر یہ حکومت بالکل ہی عوام کی منتخب نہیں ہے تو اپوزیشن والے پھر ان کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھ کے تنہائی کیوں لے رہے ہیں، مناظر کیوں لے رہے ہیں؟ چھوڑ دیں، وہ کہیں گے یہ ہے ہی نہیں حکومت، ہم پھر یکطرفہ ان کو کرنے دیں ساری ذمہ داری۔ جب آپ اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھ رہے ہیں، وہاں کے مزے لوٹ رہے ہیں اور بی بی آئی کے پروٹوکول بھی لے رہے ہیں،
تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو آپ تسلیم کر رہے ہیں، حکومت ہے، اور اگر حکومت ہے تو پھر عوام کو گمراہ کرنے کی بجائے اپوزیشن کو یہ چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے جیسی بھی ہے، اب حکومت ہے، ہم نے اب حکومت کے اوپر جو عوام کے مسائل ہیں ان پر بحث کرنی، ان پر تو کہیں بحث ہو نہیں رہی۔ ایک عمران خان کو رہا کرنے کی آواز کوئی نحیف سی اب آ رہی ہے، پہلے تو آتی تھی، اب تو نحیف سی آواز آ رہی ہے، وہ بیچارے غریب کے ساتھ اس کی پارٹی والوں نے ظلم کیا ہوا ہے۔ یہ جو ابھی لیڈر بنائے ہیں انہوں نے، یہ جو خود ساختہ لیڈر بنے، وہ کہاں تھے یہ پہلے؟ پی ٹی آئی میں تو یہ لوگ موجود ہی نہیں تھے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے وہ بھی کوئی مصنوعی ہے، اور ان کو یہی کہا گیا کہ بابا جی آپ نے یہی دور بجانا ہے، تو اس لیے وہ مسائل قومی مسائل پر آ نہیں رہے۔ اب اگر حقیقی اگر حکومت چاہتی ہے، سنجیدہ ہے، تو مذاکرات کے لیے اگر اعجاز صاحب کا پروڈکشن کارڈ ہو سکتا ہے سینیٹر کا، تو اس طرح سے دوسرے لوگوں کا بھی ہونا چاہیے۔ مذاکرات اگر سمجھ رہے ہیں کہ مذاکرات یہاں پر حل ہوں گے، حکومت کے ساتھ مذاکرات اپوزیشن کرنا چاہتی ہے، تو اب عمران خان کو بھی اس کے ساتھ لے لے، تاکہ کسی طرح سے قومی مسائل جو ہے قومی دھارے میں جا سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اپنے مزے لے رہی ہے کہ چلو ان کو اس طرح سے وہ اپنی حکومتیں کر رہے ہیں، کبھی وزارتیں تبدیل کر رہے ہیں، کبھی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کے بارے میں مجھے بڑا اعتماد ہے کہ وہ بڑے قابل اور زیرک وزیر اعظم ہے، لیکن اگر ان کو دیکھا جائے تو نیچے کام بھی ہو نہیں رہا، تو ان کو کابینہ بھی تبدیل کرنی پڑی ہے یا اسی میں توسیع کرنی پڑی ہے۔ یہ دباؤ ہے حکومت کے اوپر، اندرونی بھی اور بیرونی بھی۔ اس کے لیے مجھے ایک بار پھر اپوزیشن کے لیڈروں سے یہی درخواست کرنی ہے کہ خدا کے لیے قومی مسائل کے اوپر حکومت کے ساتھ مل بیٹھے، اور حکومت کو قومی مسائل پر اپوزیشن کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ رانا صفدر علی خان صاحب، آخری سوال، کیا حکومت اور اپوزیشن ایک ہی چٹھے بٹھے نہیں ہیں؟ یہ صرف حکومت جو ہے وہ مل کر رہے ہیں، یہ کہ نیشنل جو ہے وہ حکومت بنی ہوئی ہے، قومی حکومت، یہ صرف عوام کو بہلانے اور بہکانے کے لیے حکومت اور اپوزیشن اور بیانیے جو ہیں روز آئے نئے آ جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں صرف عوام کو بہلایا جا رہا ہے، بہکایا جا رہا ہے، اور ان کے درینہ مسائل سے جو ہے ان کو ہٹایا جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ بھی حکومت کرنے کا اور نیا طریقہ، نیا سلیقہ ہے، اور یہ اپنا وقت گزاری کی جا رہی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں رانا صفدر علی خان؟ نہیں، دیکھیے مسائل ملک کے جو ہیں وہ سب کو پتہ ہے، اور یہ لوگ زیادہ سیاست تو کھیل رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں پاکستان کے مسائل جو ہیں یہ چٹکی بجا کے حل ہونے والے نہیں ہیں، ان کو بہت عرصہ لگا ہے بگاڑنے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت جو ہے لیکن مل کر بھی ان کو سنوارنے کے چکر میں نظر نہیں آ رہے ہیں نا، اگر آپ دیکھا جائے۔ نہیں مل کر سنوار رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کافی حد تک اس وقت جو پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں اس سے ملک کو اور قوم کو فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ چٹکی بجاتے تو عوام کے لیے کوئی دن سکھ کے دن نہیں آ سکتے، لیکن بتدریج آ رہے ہیں۔ مہنگائی کی شرح جو بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی وہ کافی حد تک رک گئی ہے، اور اب انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں چیزوں میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ بجلی کے ریٹس بھی کم کوئی تھوڑے سے کیے ہیں، اور مزید آئی ایم ایف سے بات چیت چل رہی ہے کہ 10 سے 15 روپے کی یونٹ جو ہے اس میں کمی لائی جائے۔ تیل کی بھی جو قیمتیں ہیں وہ بھی پہلے کی نسبت بڑھ نہیں رہی، کسی نہ کسی طرح کم ہو رہی ہیں۔ ان چیزوں کی جب توانائی کی قیمتوں میں کمی ہوگی تو یقیناً عوام کو سکھ کا سانس مل سکے گا، اور پاکستان کے جو ریزرو ہیں وہ دیکھیں $4.5 پہ پہنچ گئے تھے، وہ اب $16 کو چھو رہے ہیں، تو بہتری تو آ رہی ہے۔ تو بہتری کے لیے ہمیں کچھ پازیٹیو ہی سوچنا چاہیے، اور حکومت میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے کچھ ان میں ہیں نقائص، اور وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ میں نہیں اڑانے چاہیے، کیبنٹ کو مختصر ہی رکھنا چاہیے تھا، لیکن سیاسی حکومتوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور وہ اپنے منسٹرز لے کے آتے ہیں، تو وہ اپنے وزراء لے کے آئے ہیں، لیکن اگر وہ آئے ہیں تو وہ کام کریں۔
کام کریں گے تو پھر تو یہ ہمارے لیے بینیفیشری ہوں گے. لیکن اگر یہ لوگ صرف تنخواہیں لیتے ہیں اور صرف اپنے ہی مسائل کو حل کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر قومی مسائل تو وہی رہیں گے. لیکن اس وقت کوئی اتنی تنقید کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر رہی. میں سمجھتا ہوں پاکستان عالمی سفارتی تنہائی سے بھی نکلا ہے, معاشی طور پر بھی بہتر ہوا ہے, اور یہ جو دہشت گردی ہے اس کا بھی الحمدللہ پاکستانی قوم, پاکستانی فوج اور پاکستان کی حکومت مل کر بڑے اچھے طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں, اور یقیناً اس میں بھی بہتری آ جائے گی. صفدر علی خان صاحب کا کہنا ہے کہ اس ملک میں بہتری آ رہی ہے, وقت دینے کی ضرورت ہے, آزمائے وہی صحیح, لیکن لانے والے بھی جو ہیں وہ بھی جو ہیں ان کے ساتھ ایک پیج پر ہیں, اور جب تک یہ ایک پیج رہے گا انشاءاللہ اس ملک میں بہتری کی امید جو ہے وہ چھوڑنی نہیں چاہیے. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان.